ہم مارشل لا کو چیلنج کرتے رہے، آپ سے کیا ڈر لگے گا؟ سابق وزراء اعظم کے ساتھ جو ہوا عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ دھرنے سے حکومت گرائیں گے تو آنے والی حکومت بھی دھرنے سے گرے گی۔ کرپشن کی رٹ چھوڑ دیں، یہ چورن نہیں بکنے والا۔ وزیر اعظم کے خلاف بات کرنے سے ڈر لگتا ہے، وہ جیل بھیج دیتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کی قومی اسمبلی میں تند و تیز تقریر، کہا ایئرپورٹس موٹر وے بنانے والے چور گروی رکھنے والے کیا ہیں؟ آپ کو قومی ورثے گروی رکھنے کا کوئی رکھنے دے گا؟ بجٹ میں گا گے گی کا راگ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ریکارڈ پیداوار ہوئی، دوسری طرف آٹا چینی گندم درآمد کر رہے ہیں۔ پہ غلام رہیں گے سپر پاورز کے، ہم کشکول لے کے دنیا میں پھرتے رہیں گے، حکومت کسی کی بھی ہو، یا عمران خان صاحب جن کی ابھی باری نہیں آئی، خدا کرے وہ اس سے محفوظ رہ نہیں سکتے۔ جو اس ملک میں 18 وزراء اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہ یوں نہیں کہتا۔ وزیر اعظم صاحب کا میں ذکر کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جائیں تو آپ کو جیل جانا پڑتا ہے۔ اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ ایئرپورٹس اور موٹر ویز کو ہم گروی رکھیں گے، یعنی جو لوگ ایئرپورٹس بناتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، وہ تو ہوئے مجرم، وہ تو ہوئے چور، اور جو گروی رکھتے ہیں ان کو کیا کہا جائے کہ بجٹ ابھی منظور نہیں ہے اور آپ نے پیٹرولیم کی پرائسنگ بڑھا دی کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ اور میں نے یہ بجٹ بک پڑھی ہے، 3-4 بار اس کو پڑھا ہے، گا گے گی کا راگ ہے یہ، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں۔ کہ اگر گندم، چاول، گھی اور چینی آپ نے پاکستان میں امپورٹ کرنے ہیں تو آپ اپنی زرعی پالیسی کی کم از کم ناکامی کا اعتراف کر لیں۔ وہ لوگ کدھر ہیں جن کی انکم بڑھ گئی ہے؟ اگر انکم بڑھی ہے تو مہنگائی تو 4 گنا بڑھ گئی ہے، ہر شخص رو رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ فیٹس آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ سلیم صاحب نے یہ بھی کسی جگہ کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ کہتے ہوں گے، وہ خود ہی وضاحت فرما دیں کہ ان کا کون سا بیان ٹھیک ہے، وزیر خزانہ بننے سے چند دن پہلے کا یا وزیر خزانہ بننے کے فوراً بعد؟